خوش آمدید۔ آج ہم جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک اہم کتاب اسلام اور ریاست، ایک جوابی بیانیہ، اس سے کچھ خاص نکات لے کر ان پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ جو مواد ہے یہ اسلام اور ریاست کے تعلق پر جو عام سوچ ہے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں ذرا ہٹ کر ایک زاویہ پیش کرتا ہے۔ بالکل، یہ آج کل کی بحث میں کافی اہم بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ جی بالکل، دیکھیں کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل جو شدت پسندی نظر آتی ہے، غامدی صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا تعلق اس بیانیے سے ہے جو کچھ مدارس اور مذہبی سیاسی جماعتوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اچھا۔ تو اس کے مقابلے میں وہ ایک متبادل بیانیہ لا رہے ہیں جس کی بنیاد ان کا کہنا ہے کہ براہ راست قرآن و سنت پر ہے، تاریخی تشریحات پر نہیں ہے۔ یعنی براہ راست ماخذ پر۔ اچھا، تو پھر اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، فرد اور ریاست کا تعلق۔ غامدی صاحب اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اصل مخاطب تو فرد ہے، ریاست ہے ہی نہیں۔ جی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست کو اسلامی بنانے کا پورا آئیڈیا یا آئین کو قرآن و سنت کا پابند کرنا، یہ سب ان کے نزدیک غیر ضروری ہے؟ جی، ان کے نقطۂ نظر سے بالکل یہی بات ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب تو فرد اور خدا کا معاملہ ہے۔ اچھا۔ ہاں، تو ریاست کو کسی خاص مذہب جیسے اسلام کا پابند کر دینا یہ نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ ان کے خیال میں یہ غیر مسلم شہریوں کے ساتھ ناانصافی بھی ہے۔ انہیں ایک طرح سے دوسرے درجے کا شہری بنا دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا کام مذہب نافذ کرنا نہیں بلکہ سب شہریوں کے لیے بلا تفریق انصاف اور امن قائم کرنا ہے۔ یعنی جیسے قرارداد مقاصد وغیرہ؟ جی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں ریاست کو ایک خاص مذہبی شناخت تو دیتی ہیں لیکن معاشرے میں مستقل تقسیم کی بنیاد بھی بنتی ہیں۔ یہ تو واقعی جو عام سوچ ہے اس سے بہت مختلف بات ہے کہ ریاست کو اسلامی بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، لیکن پھر ایک بہت ہی جذباتی اور عام تصور ہے خلافت کا۔ جی، کیا تمام مسلمانوں کا ایک عالمی حکمران کے تحت اکٹھا ہونا، کیا یہ کوئی دینی مطالبہ نہیں ہے غامدی صاحب کے نزدیک؟ نہیں، ان کی تحقیق تو یہی کہتی ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ خلافت خود قرآن یا حدیث کی کوئی ایسی مذہبی اصطلاح نہیں جو یہ کہتی ہو کہ لازماً ایک عالمی ریاست بنائی جائے۔ اچھا۔ بلکہ وہ تاریخی مثال بھی دیتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری کے بعد جب بڑے بڑے فقہا امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل سب موجود تھے، اس وقت بھی تو بغداد میں عباسی اور اسپین میں اموی خلافتیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ جی جی بالکل۔ اور کسی بڑے فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الگ الگ مسلم ریاستوں کا وجود قابل قبول سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک۔ البتہ وہ ایک بات پر بہت زور دیتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی مسلم ریاست قائم ہو تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا یعنی مسلح بغاوت کرنا اس کی اسلام میں بڑی سخت ممانعت ہے۔ حدیث میں سے جاہلیت کی موت کہا گیا ہے۔ یعنی ریاست کے خلاف بغاوت منع ہے۔ اچھا، تو اگر سیاسی اتحاد لازمی نہیں تو پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نیشنلزم ہے، کوئی قومیت؟ نہیں، غامدی صاحب کے مطابق جوڑنے والی بنیاد سیاسی قومیت نہیں بلکہ اخوت ہے، یعنی بھائی چارہ۔ اخوت؟ جی، جیسے سورۃ الحجرات میں بھی ہے، آیت 10، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحیح۔ تو مسلمان چاہے الگ قوموں، نسلوں، ملکوں میں رہتے ہوں، ایمان کی بنیاد پر وہ ایک برادری ہیں، بھائی ہیں۔ ان سے امید یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، مدد کریں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی قومی شناختیں ختم کر کے ایک ہی سیاسی یونٹ بن جائیں۔ اچھا۔ وہ اپنی الگ ریاستیں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر انہیں مذہبی آزادی ملتی ہو تو وہ غیر مسلم ریاستوں کے اچھے شہری بن کر بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی بین الاقوامی سطح کی۔ اب ذرا اندرونی اختلافات کی بات کریں۔ اسلام کے اندر جو مختلف گروہ ہیں، کیا ایک گروہ دوسرے کو غیر مسلم یا کافر قرار دے سکتا ہے، جسے تکفیر کہتے ہیں؟ جی، خاص طور پر اگر وہ سمجھیں کہ دوسرے کے عقائد یا اعمال وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ گمراہ کون ہے؟ دیکھیں، غامدی صاحب اس چیز کو یعنی تکفیر کو، کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر کہنے کو بہت سختی سے رد کرتے ہیں۔
ان کا موقف بالکل واضح ہے کہ چاہے کسی کے خیالات یا اعمال کتنے ہی غلط کیوں نہ لگیں، جب تک وہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، کسی دوسرے انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے اسلام کے دائرے سے باہر نکال دے۔ اچھا، یعنی یہ فیصلہ انسان کا نہیں؟ جی نہیں، یہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ علماء کا کام غلطی بتانا ہے، نصیحت کرنا ہے، فتویٰ لگا کر کسی کو کافر بنا دینا نہیں ہے۔ اور سزا کا معاملہ، مثلاً اگر کوئی شرک کرے یا کفر یا ارتداد، ان معاملات میں سزا کون دے گا؟ اس پر بھی ان کا نقطۂ نظر یہی ہے کہ یہ سزائیں دینا بھی انسانوں کا کام نہیں رہا، یہ خالصتاً اللہ کا اختیار ہے۔ آخرت میں تو سزا جزا کا مالک وہ ہے ہی، دنیا میں بھی یہ سزائیں صرف اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے دلوائیں۔ رسولوں کے ذریعے؟ جی، جب رسول کسی قوم پر اتمام حجت کر دیتے تھے، یعنی حق کو اتنا واضح کر دیتے تھے کہ انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ قرآن میں سورہ یونس آیت 47 میں اسی قانون کا ذکر ہے۔ اچھا، تو چونکہ نبوت اور رسالت تو ختم ہو چکی، لہٰذا اب دنیا میں انسانوں کے ذریعے ان مذہبی جرائم یعنی شرک، کفر، ارتداد، ان پر سزا دینے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ یعنی خلاصہ اگر کریں تو یہ بیانیہ فرد کی ذاتی ذمہ داری پر زور دیتا ہے، امت کے روحانی بھائی چارے پر، نہ کہ سیاسی اتحاد پر، اور فیصلہ اور سزا یہ مکمل طور پر اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو اسلام اور ریاست کے تعلق پر واقعی ایک بہت ہی مختلف زاویہ نظر آتا ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہاں دلچسپ بات وہ چیلنج ہے جو یہ بیانیہ مروجہ مذہبی سیاسی سوچ کو دیتا ہے۔ یہ پوری توجہ ریاست کے ذریعے مذہب نافذ کرنے سے ہٹا کر فرد اور معاشرے کی اخلاقی تربیت پر لے آتا ہے، اور مختلف سیاسی نظاموں میں رہتے ہوئے انصاف اور بھائی چارے کو فروغ دینے پر۔ یعنی ریاست کا کردار بس ایک غیر جانبدار منصفانہ نظام دینا رہ جاتا ہے۔ جی، بنیادی طور پر یہی۔ یقیناً یہ بہت گہری باتیں ہیں، ان پر مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس ساری گفتگو کی روشنی میں ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، اگر ریاست اپنی اصل میں اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتی، تو پھر کسی بھی ریاست کے اندر، چاہے وہ مسلم اکثریت والی ہو یا نہ ہو، وہاں رہنے والے مسلمان شہریوں کا کردار کیا ہوگا؟ ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ اپنی شناخت کے تصور کو یہ فکر کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک اہم تحریر اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، اس کے کچھ خاص نکات پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ بھئی جدید ریاست میں اسلام کا کردار کیا ہو، تو یہ تحریر اسی حوالے سے ایک آپ کہہ لیں خاص زاویہ پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ خاص طور پر جہاد، حکمرانی، شریعت کا نفاذ، یہ جو ہم حساس موضوعات ہیں ان پر، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر کیا کہتا ہے۔ جی بالکل، یہ تحریر اصل میں اسلام اور ریاست کے تعلق پر ایک الگ سوچ پیش کرنے کی کوشش ہے، ایک متبادل بیانیہ جسے کہتے ہیں۔ ہاں، ایک طرح کا جوابی بیانیہ۔ بنیادی سوال وہی ہیں جو آپ نے کہے کہ طاقت کا استعمال یعنی جہاد جی کب اور کون کر سکتا ہے، حکومت کیسے بنے گی، اور ریاست شریعت کے کون سے احکام نافذ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر سب سے پہلے جہاد کی بات کر لیتے ہیں۔ اس تحریر کا موقف کیا ہے اس بارے میں؟ کیا ہر کوئی ہتھیار اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں۔ یہاں بہت واضح حدود بتائی گئی ہیں۔ قرآن کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ظلم ہو یا جیسے مذہبی جبر ہو تو اس کے خلاف اگر طاقت ہو تو جنگ کرنا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اجتماعی ذمہ داری۔ جی، کلیدی نقطہ یہی ہے کہ یہ ذمہ داری اجتماعی ہے، انفرادی نہیں۔ یعنی کوئی فرد یا کوئی گروہ خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ چلو جی جنگ شروع کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلح اقدام کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے؟ صحیح کہا آپ نے۔ حدیث کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ مسلمان حکمران ڈھال ہے، جنگ اسی کے تحت لڑی جا سکتی ہے۔ تو اس سے ریاست کی جو مرکزیت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور چونکہ یہ جنگ خدا کی راہ میں ہے تو اس لیے اس میں اخلاقی حدود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً کیا حدود ہے؟ مثلاً یہ کہ جنگ صرف لڑنے والوں سے یعنی کمبیٹنٹ سے کی جائے گی۔ اچھا۔ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، انہیں نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ خود لڑائی میں شامل ہوں تو وہ الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ہتھیار ڈال دے وہ قیدی بنے گا، اسے مارا نہیں جائے گا۔ مطلب زیادتی کی سخت ممانعت ہے۔
یہ تو بہت واضح ہدایات ہیں۔ اچھا، تو اگر جنگ صرف ریاست کر سکتی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ ریاست خود کیسے چلے گی؟ یہ ہمیں حکمرانی کے تصور کی طرف لاتا ہے۔ بالکل بالکل، یہاں قرآنی اصول امرہم شورا بینہم کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ یعنی ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ جی، اس تحریر کے مطابق اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ حکومت عوام کے مشورے یعنی ووٹ سے بنے گی۔ مشورے میں سب برابر ہوں گے اور فیصلے یا تو اتفاق رائے سے ہوں گے یا پھر اکثریت کی بنیاد پر۔ تو کیا یہ تحریر شورا کو براہ راست جمہوریت ہی کہہ رہی ہے؟ ہاں، اس نقطۂ نظر میں تو شورا کا اصول ہی اصل میں جمہوریت کی بنیاد ہے، اور اسی وجہ سے آمریت کی کوئی بھی شکل وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی شکل؟ مطلب خاندانی بادشاہت؟ چاہے وہ خاندانی ہو، فوجی حکومت ہو، کسی گروہ کی حکمرانی ہو، یا یہاں تک کہ مذہبی علماء کی حکومت یعنی تھیوکریسی، وہ بھی اس تصور سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے، لیکن اگر علماء براہ راست حکومت نہیں کر سکتے تو پھر قانون سازی میں ان کا کیا کردار ہوگا؟ شریعت کی تشریح کون کرے گا؟ دیکھیں، علماء کا کردار رہنمائی کا ہے، تعلیم کا ہے، مشورے کا ہے۔ وہ اپنی علمی رائے دے سکتے ہیں، شریعت کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ لیکن قانون کیسے بنے گا؟ قانون تبھی بنے گا جب عوام کے منتخب نمائندے یعنی پارلیمنٹ جو ہے اسے اکثریت سے منظور کرے۔ حتمی اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہی رہے گا۔ یعنی علماء یا عدلیہ بھی پارلیمنٹ سے بالا تر نہیں؟ جی نہیں، اس نقطۂ نظر کے مطابق نہیں۔ البتہ پارلیمنٹ کے فیصلوں پر علمی بنیادوں پر تنقید کا حق سب کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں شریعت کے نفاذ کی طرف۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کا مطلب ہے ہر شرعی حکم کو زبردستی نافذ کرنا۔ کیا یہ تحریر بھی یہی کہتی ہے؟ نہیں، یہ ایک آپ کہہ لیں عام غلط فہمی ہے جسے یہ تحریر رد کرتی ہے۔ اس کے مطابق شریعت کے احکام کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، کون سی دو قسمیں؟ ایک وہ جن کا تعلق فرد اور خدا کے درمیان ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، یا ذاتی زندگی کے معاملات جیسے پردہ، لباس وغیرہ۔ ان میں ریاست کا کام صرف ترغیب دینا ہے، تعلیم دینا ہے، جبر کرنا نہیں۔ جبر نہیں؟ جی نہیں، سوائے قرآن کے حوالے سے نماز کے نظام کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کو یقینی بنانے کے باقی معاملات میں فرد آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری قسم جو ریاست کی ذمہ داری ہے؟ دوسری قسم وہ اجتماعی احکام ہیں جن کا نفاذ ریاست کی ذمہ داری بنتا ہے۔ انہیں ہم چند نکات میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو ہے انصاف اور حقوق کا تحفظ، یعنی تمام شہریوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت، سب کے ساتھ برابری کا سلوک، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے۔ اس میں نکاح، طلاق، وراثت کے اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے بھی شامل ہیں، معاہدوں کی پاسداری، حتیٰ کہ دشمن سے بھی انصاف۔ اور ریاستی نظم و نسق کے حوالے سے؟ جی، اس میں وہی شورائی یعنی جمہوری حکومت کا قیام، عوامی املاک کا اجتماعی مفاد میں استعمال، ضرورت مندوں کی دیکھ بھال اور عوام کی رضامندی کے بغیر کوئی اضافی ٹیکس نہ لگانا۔ مذہبی امور کا اہتمام بھی ریاست کرے گی؟ ہاں بالکل، عبادات جیسے نماز، روزہ، حج کے لیے سہولیات مہیا کرنا، جمعہ اور عیدین کی نمازوں کا ریاستی سطح پر انتظام کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ادارے بنانا۔ اچھا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس میں قانون کا استعمال ہوگا؟ قانون کا استعمال صرف تب ہوگا جب کسی کے حقوق پامال ہوں، یا جان، مال، آبرو پر حملہ ہو، یا امن عامہ کا مسئلہ ہو، ورنہ یہ زیادہ تر ترغیب اور تعلیم کا نظام ہے۔ اور سزاؤں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ حدود وغیرہ؟ سزائے موت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ صرف دو صورتوں میں ہیں، قتل اور فساد فی الارض یعنی دہشت گردی، بغاوت جیسے سنگین جرائم جو معاشرے کی بنیادیں ہلا دیں۔ باقی حدود جیسے چوری، زنا، قذف کی سزائیں وہ مکمل عدالتی تحقیق اور اطمینان کے بعد ہی نافذ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک نقطہ دعوت دین کا بھی تھا۔ جی، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کا اہتمام کرے، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹیں ہیں تو انہیں دور کرے، چاہے اس کے لیے طاقت کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو اس ساری تفصیل کی روشنی میں اگر ہم علماء کے کردار کو دوبارہ دیکھیں تو ان کا بنیادی کام کیا بنتا ہے پھر؟ دیکھیں، ان کا اصل میدان دعوت ہے، تعلیم ہے اور رہنمائی ہے۔ حکمرانوں کو حکمت سے نصیحت کرنا، عوام کو دین کی صحیح سمجھ دینا، اگر کوئی شبہات ہیں تو ان کا ازالہ کرنا۔
یعنی طاقت کے ذریعے تبدیلی لانا ان کا کام نہیں؟ نہیں، ان کا کام مسلح جدوجہد کرنا یا گروہ بنانا نہیں، بلکہ دلائل سے، افہام و تفہیم سے ذہنوں کو بدلنا ہے۔ ان کا مقام دعوت اور انذار یعنی خبردار کرنے کا ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ نقطہ نظر جہاد کو ریاست کی ایک محدود اور اخلاقی اصولوں میں بندھی ہوئی دفاعی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ جی حکومت کی بنیاد جمہوری مشاورت یعنی جمہوریت پر رکھتا ہے، بالکل۔ اور شریعت کے نفاذ میں ریاست کا کردار زیادہ تر اجتماعی انصاف، حقوق کے تحفظ اور نظم و نسق تک مرکوز کرتا ہے، نہ کہ انفرادی زندگی میں جبر پر۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور علماء کا کردار بھی ایک مربی کا، ایک ناصح کا ہے، نہ کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس ساری گفتگو کے بعد ایک اہم سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، جس پر شاید مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس نظریے کی بنیاد پر آج کی جو جدید ریاستیں ہیں، جہاں مختلف خیالات، مختلف ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں، وہاں مذہبی تشریحات اور ریاستی قانونوں کے درمیان ایک قابل عمل اور منصفانہ توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔